حضرت امام علی بن ابی طالب علی مرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ تعالی وجہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، خاصتاً وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فرمایا اے وائل ابن حجر جب تو نماز پڑھے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کے برابر اٹھا، والمرأۃ تجل یدیہا حذاء صدیہا، اور عورت جو ہیں مستورات جو ہیں وہ اپنی چھاتیوں کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ، آثار صحابہ، آثار تابعین، آثار تابعی تابعین، اجماع امت اور اصول شریعت کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں کے بعض مسائل نماز میں فرق ہے، اور فرمایا گیا الرجل یفرق بین رکبتیہ ویرفع بطنہ عن فخذیہ ومرفقیہ عن جنبہ فی رکوعہ وسجودہ۔ فرمایا گیا مرد حضرات رکوع اور سجود میں اپنے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھے اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھے اور ٹہنوں کو پہلو سے جدا رکھے۔ اس کے برعکس وبالعکس ان المرأۃ یندب لها کونہا فی سجود مندمۃ فی سجودہا ورکوعہا۔ اس کے برعکس عورت جو ہیں مستورات جو ہیں اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کا رکوع، اس کا جسم رکوع میں سجود میں سمٹا ہوا ہو، سجود اور رکوع میں سمٹا ہوا ہو، یعنی متلسم فتلصق بطنہا بفخذیہا ومرفقیہا برکبتیہا، تو اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ اور ٹہنیوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملائے۔ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو عورت جو ہیں مستورات جو ہیں ہیا تضم احدی رکبتین الی الاخری و احدی قدمین الی الاخری، وہ کیا عورت جو ہے ایک گھٹنے کو دوسرے گھٹنے کے ساتھ اور ایک قدم کو دوسرے قدم کے ساتھ ملا کر نماز پڑھے۔ اب ہے سید المحدثین امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری، جو ہمارے امت میں اس امت میں امام بخاری کے نام سے مشہور معروف محدث ہے، اور عطر اللہ مرقدہ، انہی کے شاگرد رشید حضرت ابن ابی زید قیروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، فتویٰ بھی دیا، انہوں نے فرمائی انہا تندم ولا تفرج فخذیہا ولا عددیہا وتکون منضمیۃ منزویۃ فی رکوعہا وسجودہا وامر کلیہا، یعنی عورت جو ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھے، مستورات سمٹ کر نماز پڑھے، رانوں کے درمیان کشادگی نہ کرے، اس کا جسم اتحیات میں، تشہد میں، قاعدہ میں، رکوع میں، سجود میں، تمام احوال نماز میں سمٹا رہے۔